بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں پارے کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کا اور عدل کا ذکر فرمایا۔ 25ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے اور عدل والے دن کا تذکرہ فرمایا۔ اس دن کے قیام کا جو وقت متعین ہے وہ صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے، اور اس دن کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی۔ اس دن کا خوفناک اور ہولناک منظر یہ ہے کہ لوگ اپنے دنیا کے کام کاج میں، اپنے زندگی کے کام کاج کے اندر مشغول ہوں گے، اچانک وہ دن قائم ہو جائے گا، تو اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اسی دن اللہ پاک جو مشرکین ہیں ان سے سوال فرمائیں گے کہ میرے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کو تم میرے ساتھ دنیا میں شریک کیا کرتے تھے اور میری ذات و صفات میں ان کو شریک بنایا کرتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ تو وہ نہایت ہی بے بسی کے عالم میں جواب دیں گے کہ اب وہ ہمارے کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس بات کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ اور اس سورت حامیم سجدہ کی آخر کے اندر اللہ پاک نے لوگوں کو آگاہ کیا اپنی نشانیوں کے بارے میں کہ اس کائنات میں اور خود انسان کی اپنی ذات کے اندر میری بہت سی نشانیاں اور راز پوشیدہ ہیں، جن کو سامنے رکھ کے حق بات واضح ہو سکتی ہے، جن کو دیکھ کے، جن کو پہچان کے انسان اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے، حق کو پہچان سکتا ہے۔ حق کو پہچاننا اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ مشاہدے پر مبنی بات ہے کہ گزشتہ زمانے کے لوگ آج کی جدید ٹیکنالوجی اور جدید اور نئی انکشافات اور نئے انکشافات اور نئی تحقیقات جو سامنے آ رہی ہیں، اور گزشتہ زمانے کے لوگ ان جدید تحقیقات کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آج دنیا نے جدید سائنس میں، جدید چیزوں میں، جدید تحقیقات میں ترقی کر لی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی قدرت کا شاہکار ہیں، اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت پر گواہی دے رہی ہیں۔ گزشتہ زمانے کے لوگوں نے کب یہ سوچا تھا کہ انسان اتنی سائنسی اور جدید ترقی کر جائے گا کہ چاند پر قدم رکھ لے گا؟ گزشتہ زمانے کے لوگوں نے کب یہ سوچا تھا کہ مغرب والا جب بولے گا تو مشرق والا اس بولنے کی آواز کو سن سکے گا، شمال والا بولے گا تو جنوب والا؟ اب کیا بولنا، آواز تو کیا، سامنے تصویر دیکھنا کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے، آمنے سامنے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک نے، اللہ کے قرآن نے ان باتوں کا وعدہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی قدرت کی جو شاہکار اور قدرت کے کرشمے ہیں، یہ قدرت کے دلائل ہیں، یہ سارے کے سارے سامنے آئیں گے۔ انسانوں کی چاہیے کہ ان کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کی ذات کو پہچان لیں۔ اس کے بعد سورۃ الشورى ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی آیات میں مخاطب کیا گیا اور وحی کے بارے میں آگاہ کیا گیا کہ جس طرح آپ پر اللہ کی جانب سے وحی اترتی ہے، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی اللہ کی جانب سے وحی اترتی تھی۔ زمین و آسمان پر اللہ کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا، اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ جتنے بھی پہلے انبیاء گزرے ہیں ان سب کا مذہب جو تھا وہ دین اسلام تھا۔ شریعت کے احکام اگرچہ مختلف تھے لیکن سب کا جو بنیادی طور پہ مقصد تھا وہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ تھی۔ ہر نبی نے اللہ کی طرف اور دین کی طرف، خیر اور بھلائی کی طرف اپنی قوم اور اپنی امت کے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اور دنیا کے طالب کے بارے میں حکم فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کی اس آخرت والی محنت کے اندر اضافہ کر دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کو دنیا تو دے دیں گے لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ دنیا پر اتنی ہی محنت کریں جتنا انہوں نے دنیا پر رہنا ہے، اور آخرت کے بارے میں اتنی ہی محنت کریں جتنا انہوں نے آخرت کے اندر رہنا ہے۔ تو یقینی بات ہے، ایمان والوں کا یہ یقین ہے، مومن اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کا تو کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، چند سال ہے، 60 70 80 سال کے بعد انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، پھر قیامت کا دن قائم ہو جائے گا تو پھر موت اور حیات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس بات سے ایمان والوں کو آگاہ کیا گیا اور پھر بتایا گیا کہ جتنے بھی پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں یہ بندوں کے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ پاک بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک پکڑ نہیں کرتے، اکثر اللہ پاک گناہوں کی وجہ سے درگزر فرماتے ہیں۔ تو اس بات کا ذکر کیا گیا
اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جو ہے قدرت کی دلیل ایک ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو اولاد دینی ہے، کس کو اولاد نہیں دینی، کس کو بیٹیاں دینی ہیں، کس کو بیٹے دینے ہیں، کس کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دینے ہیں. تو یہ اللہ کے فیصلے پر مبنی ہے، اللہ کے فیصلے پر مشتمل ہے. اس کے بعد سورہ زخرف کا ذکر ہے. اس میں چونکہ لفظ زخرف جس کا معنی سونے اور زینت کے آتے ہیں، اس لیے اس مناسبت سے اس کو سورۃ الزخرف کا نام دیا گیا. ابتدائی آیات میں قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے کہ اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، عربوں کے اندر نازل ہوا تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں، اللہ کے احکام کو سمجھ سکیں. اس کے بعد اللہ کی قدرت کے تکوینی دلائل کا ذکر کیا گیا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ کہکشائیں، یہ دریا، یہ سمندر، اور اس سطح آب پر رواں دواں یہ کشتیاں، یہ جہاز اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں. اور کتنے جانور ہیں جن کو انسان نفع کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کھانے کے طور پہ، سواری کے طور پہ. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کیے ہیں. اب انسان کے ذمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات کو پہچانے. مشرکین مکہ کی ایک بری خصلت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پر غم کیا کرتے تھے، ان کے چہروں کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، افسردہ حالت کے اندر وہ مبتلا ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے لیے بیٹیوں کا انتخاب نہیں کرتے، اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرتے ہوئے فرشتوں کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا تم اپنے لیے تو بیٹیوں کو عیبدار سمجھتے ہو، اللہ کی ذات کے لیے تم بیٹیاں قرار دیتے ہو. اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے مبرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ کو اس جیسی چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی دعوت کا ذکر ہے. مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین اور ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اس کائنات کے سب سے بڑے موحد ہیں. ان سے بڑھ کے تو اور کی توحید کی دعوت کون دے سکتا ہے، جنہوں نے اپنے باپ کو، اپنی قوم کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو میں ان سے بری ہوں. اب مشرکین مکہ ذرا اس بات پر غور کر لیں، جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت دین حنیف پر ہونے کا دعوے دار ہیں، ان کو بھی اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے کہ یہ خود بتوں کی پوجا کے اندر مبتلا ہیں. 360 بت انہوں نے بنا رکھے ہیں، کوئی بارش کا، کوئی صحت کا، کوئی بیماری کا، مختلف قسم کے انہوں نے بت بنا رکھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے تھے. اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوتے تو یہ بھی بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوتے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، خود بھی ایک اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے، اللہ ہی سے اپنا سب کچھ مانگنے والے تھے. اگر یہ ان کے دین پر ہوتے تو یہ بھی وہی کرتے جو ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا. اب دیکھ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی، دین حنیف ملت ابراہیمی کی دعوت دینے والے ہیں. ان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانیں. اس بات کا ذکر کیا گیا. پھر اس صورت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور فرعون کا بھی ذکر ہے کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے حق بات کی دعوت دی تو اس نے سرکشی کی اور ڈٹائی پر اتر آیا اور حق بات ماننے سے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں لگانے لگا. پھر اللہ پاک نے اس کو عذاب کے اندر پکڑا، جو اپنی سرکشی کے اندر مبتلا تھا، اللہ نے اس کی پکڑ کی اور اس کو نیست و نابود فرمایا. اس کے آخر کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے کسی بھی عمل پر اعراض کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ ان سے جو ہے بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا مت کیجیے، آپ اپنی دعوت والا کام کیجیے، ان کو کچھ بھی نہ کہیے اور ان سے کنارہ کشی اختیار فرمائیے. سورۃ دخان عربی میں دھواں کہتے ہیں. اس صورت میں چونکہ دخان کا ذکر ہے، دھواں مکہ کے اندر ایک قحط پڑا جس سے مشرکین مکہ کو بھوک، افلاس اور تنگی کی وجہ سے اس کائنات میں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. اس مناسبت سے اس کو سورۃ الدخان کا نام دیا گیا. ابتدا میں قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر ہے. نزول قرآن کی یہ ایک مبارک رات میں یعنی لیلۃ القدر کے اندر اتارا گیا اور اس بات کا ذکر ہے. اور یہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے. اللہ پاک بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا یہ قرآن بندوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. جو زمین و آسمان کا بادشاہت ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے اور اس کائنات میں موجود ساری چیزوں پر اللہ پاک کی بادشاہت ہے. اور یہ مشرکین جو تھے یہ اللہ کی قدرت کے بارے میں شک کے اندر مبتلا تھے. اس بات کا ذکر کیا گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک فرعون تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بھی جو فرعون تھے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی تباہی، اس کے واقعات کہ اس کو اللہ پاک نے کس طرح طرح کی دولت سے نوازا تھا، جو اپنے آپ کو دریا سمندر کا مالک کہتا تھا، اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، دنیا کی ہر راحت کی سامان اس کے پاس موجود تھے، اور وہ اتنے مالداری کے باوجود تکبر غرور میں مبتلا ہوا، لیکن جب اللہ کی پکڑ اس پہ آئی تو یہ ساری اس کی فراوانی، اس کی دولت، اس کی بینک بیلنس، اس کی جائیداد، اس کی ساری چیزیں، اس کی معیشت، اس کی معاشرت اس کو اپنی اس تباہی سے، اللہ کے عذاب سے بالکل نہ بچا سکی۔ اللہ پاک نے اسی دریا سمندر کے اندر اس کو غرق کیا، جن دریاؤں اور نہروں پر وہ فخر کرتا تھا، اللہ پاک نے اس کے اندر غرق کر کے اس کو تباہ و برباد کیا۔ اس وقت فرعون کہتا تھا کہ اب میں ایمان لایا، لیکن اللہ پاک نے اس کی اس بات کو اس موقع پر جب اس پر پکڑ آ چکی، اس کے ایمان کو تسلیم نہیں فرمایا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا۔ ایک فرعون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا ابو جہل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور کا فرعون ابو جہل اس دور کے فرعون سے بڑا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون جو تھا، جب اس پر عذاب آیا، اس پر پکڑ آئی، تو اس نے زبان سے ایمان کا اقرار کیا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا جو مہلت تھی وہ تو ختم ہو چکی، اب تیرے اس دعوے کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل جب قتل ہوا تو اس نے کہا کہ میری گردن اس طرح کاٹنا کہ میری گردن دوسرے سرداروں میں جب پڑی ہو نا، یعنی اس قدر غرور تکبر میں مبتلا تھا کہ جب میری گردن دوسرے سرداروں میں پڑی ہو تو اونچی محسوس ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دور کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بڑا فرعون ہے۔ تو ان کو اس دور کے فرعونوں کو اس فرعون کی تباہی کا واقعہ ذکر کر کے عبرت حاصل کرنے کا درس دیا گیا کہ جس طرح وہ اتنی فراوانی کے باوجود ہلاکت کا اس کو سامنا کرنا پڑا، تو تم کو بھی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر اس صورت کے آخر کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بات کو ماننے والوں کے لیے انعامات کا ذکر کیا، اور حق بات سے روگردانی کرنے والوں کے لیے عذاب اور پکڑ کا ذکر کیا۔ اور اس بات کو اس کے بعد جو ہے سورۃ الجاسیہ ہے، جاسیہ عربی میں کہتے ہیں گھٹنوں کے بل کھڑے ہونے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یہ منظر اس صورت میں بیان کیا ہے کہ لوگ اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر اور قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے۔ اس مناسبت سے اس کو سورۃ الجاسیہ کا نام دیا گیا۔ قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر ہے، پھر اللہ کی قدرت کے تکوینی دلائل کا ذکر ہے کہ جو انسان اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے جو ہے دن رات صبح و شام آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی اوپر غور کر کے اللہ کی ذات کو پہچان لیں۔ پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کا جو ہے ذکر کیا جو ان دلائل کو اور ساری باتوں کو، اللہ کی آیات کو سننے کے باوجود بھی ہٹ دھرمی اور تکبر کا ایسے مظاہرہ کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے حق بات کو بالکل سنا ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر ان لوگوں کا، ان بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ پاک نے نبوت اور حکمت سے نوازا، رزق کی فراوانی سے نوازا، اور عالمین پر، جہان والوں پر ان کو عزت اور فضیلت بخشی، لیکن انہوں نے ان انعامات کی بالکل قدر نہ کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی قدر کرتے اور پھر حق بات کو تسلیم کر کے اللہ کے احکام کو مان لیتے، آخرت کے دن پر یقین رکھتے۔ اس صورت کے آخر کے اندر اللہ پاک نے قیامت کے دن کا منظر پیش فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک کا جو ہے اسلوب ہے، کہیں ناصحانہ اسلوب ہے، کہیں حکیمانہ اسلوب ہے، کہیں دعوت والا اسلوب ہے، کہیں سوال و جواب کا اسلوب ہے۔ تو قرآن پاک لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے مختلف اسلوب اختیار کرتا ہے۔ تو اس آخری آیات کے اندر قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا، منظر کشی کی گئی، گویا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، قرآنی آیات میں جو ہے بتا دیا کہ قیامت کا دن قائم ہو چکا ہے۔ لوگ جو ہے گھٹنوں کے بل اللہ کے دربار میں التجا کر رہے ہیں، اور اللہ کا جو ہے خوف، ہولناکی، قیامت کے دن کی ہولناکی ان کے سامنے ہے۔ تو گویا اس منظر کو، قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاری، آخرت کے اندر انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور جنہوں نے احکام سے روگردانی کی پھر ان کے لیے تنگی ہوگی، تکلیف ہوگی، اللہ کے عذاب کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآنی احکام سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔